الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. کیا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا کہتے ہیں اپنی طرف سے بنانا گھڑنا. اس کو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے؟ قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ. فأتوا اتیان لانا، فأتوا امر کا صیغہ ہے، تم لاؤ، بعشر سور 10 صورتیں، مثلہ اس جیسی، اپنی طرف سے نہیں اس جیسی، مفتریات افطرا ہی سے ہے، اسم مفعول کا جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا، گھڑی ہوئی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی. وَدْعُوا اور بلاؤ، پکارو، من اس کو، استطعتم جس استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، جس کو تم بلا سکتے ہو، اور بلاؤ جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو. اللہ کے رسول سے اس سے پہلے مطالبہ تھا مختلف قسم کے معجزات کا، اپنی مرضی کے معجزات مانگتے تھے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، کہ اگر ان کی مرضی کے معجزات ان کو دیے جاتے تب بھی وہ نہ مانتے، اور اللہ ان کے معجزات کا، ان کے مطالبات کا پابند تو نہیں. اب یہاں ایک معجزہ جو آفاقی اور ابدی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ کہ اس جیسی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، علوم اور عرفان کے مجموعے کے ساتھ ایسی کوئی آیت لانا ان کے بس میں نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بکواس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی ایک بری بات منسوب کرتے ہیں کہ حضور علیہ باللہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے یہ چیزیں بیان کرتا ہے. تو ان سے کہو کہ اگر یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں تو تم بڑے ماہر ہو زبان دانی کے. وہ زبان دانی کے بڑے ماہر ہوتے تھے عرب کے لوگ، کہ فصاحت بلاغت میں، شعر و شاعری میں، فی البدیع اشعار کہنے میں وہ بڑی مہارت رکھتے تھے. کہ تو تم اتنی فصاحت اور بلاغت رکھتے ہو تو تم بھی لے کے آؤ، یہ 10 صورتیں لے کے آؤ. یہ کہیں بھی تاریخ کی روایات میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہو یا اس قسم کی صورتیں لانے کی ہمت کی ہو. ایک آدھ کہیں موضوع قسم کی باتیں، ضعیف قسم کی باتیں ملتی ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کے اس کلام کے مقابلے میں ایسے آئے تھے کہ ہر طرح کا کام کرنے کے لیے وہ تیار تھے. اس کے مقابلے میں اگر یہ ممکن ہوتا تو ضرور کرتے، لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یہ ایک معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے، کہ کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے،
اور علم و عرفان کے چشمے جاری ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا۔ تو ان سے مختلف جگہوں پہ، اس سے پہلے سورہ یونس میں آپ نے پڑھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک ہی صورت لے کے آؤ، سورتن تنوین کے ساتھ ہے، چھوٹی سی صورت بھی لے کے آؤ۔ اور کہیں آیا کہ تم اس جیسا قرآن لے کے آؤ، نہ وہ اس جیسا قرآن لا سکتے تھے، نہ اس جیسی 9-10 صورتیں لا سکتے تھے، نہ اس جیسی ایک صورت بھی لا سکتے تھے۔ یہ کوئی ان کے امکان کی بات، ان کے بس کی بات نہیں تھی، ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑا ہے اس کو؟ قل، کہہ دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلہ، تم لاؤ اس جیسی 10 صورتیں مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں، تم بھی لاؤ گھڑی ہوئی 10 صورتیں اس جیسی کا کہا۔ ایسے تو ہزاروں لائیں گے اشعار، لیکن اس جیسے بلاغت، فصاحت اور علوم اور خزانہ اس قسم کا لانا ان کے بس میں بات نہیں تھی۔ اور پھر اکیلے نہیں کر سکتے، دوسری صورت آیت میں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ان شریک جس کو اللہ کے سوا تم شریک مانتے ہو ان کو ہی بلاؤ۔ اور ایک وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، جس کو بھی تم لا سکتے ہو ان کو لاؤ، جنات میں سے، اور تم جن کو شریک بناتے ہو ان میں سے، اپنے بتوں کو، اپنے بڑوں کو، دنیا بھر کے جس کو، یعنی کہ عالمی کانفرنس بلاؤ، اس کے لیے عالم کفر کی عالمی کانفرنس بلاؤ، اپنے جس کو تم اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ تم شریک مانتے ان کو ہی بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر وہ جواب نہ دیں، استجاب کا معنی قبول نہ کریں، اگر وہ جواب نہ دیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، یعنی چیلنج کے اوپر چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ کر بھی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، لم اور لن تو پڑھا نا آپ نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ایسا ہے نا۔ اور یہاں کہا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، کون کس کو جواب نہ دے؟ اے نبی، اگر یہ لوگ اس کا مقابلے میں تمہیں کوئی جواب نہ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر وہ تمہارے شہداء جن کو شریک مانتے وہ جواب نہ دے تمہیں، 10 صورتیں اس کے مقابلے میں لانے کا جواب وہ تمہیں نہ دے سکیں، تو پھر کو فَعْلَمُوا، تو پھر جان، پھر یقین کر لو، علم بالیقین یہاں مراد ہے، تو یقین کر لو کہ انما انزلہ، کہ یہ وحی نازل کی گئی ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور علم اللہ میں کیا سب سے چیز ہے، اللہ کی طرف سے دی گئے علوم میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ عبادت کے لائق تو وہی ہوتا ہے جو ہر صفت میں کل ہو، اور تمہارے یہ جس کو تم مانتے ہو وہ تو ایک صورت بھی اس کے مقابلے میں نہیں لا سکتے، یہ طاقت بھی ان کی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرو کہ اللہ الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اسلام نہیں لاؤ گے؟ کیا تم فرمان بردار نہیں بنو گے؟ حل انکار استفہام ہے، استفہامی ہے، پوچھا کہ کیا تم اب بھی فرمان بردار نہیں بنو گے؟ یعنی کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک انداز ہے بولنے کا کہ اب بھی نہیں مانو گے، کہ اب بھی نہیں مانو گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہاں حیرانگی کی ایکسکلیمیشن ہے کہ اب بھی نہیں مانو گے۔ پھر آگے فرمایا کہ بھائی یہ نہ ماننے والے، بہانے بنانے والے، ان کو کچھ بھی کرو، جیسے بھی سمجھاؤ، وہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو کیا سمجھے آدمی؟ ایک بندہ جو سمجھنے کا ارادہ رکھے تو وہ سمجھے نا، اسے پہلے سے ہی ارادہ کیا ہوا نہ سمجھنے کا، تو وہ کیا سمجھے گے؟ تو کیا ہے آگے فرمائے کہ من کان یرید الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ ہو کیوں رہا تھا؟ جو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ حق ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے، کیوں؟ بغض، اناد،
ایک طرف تھا، لیکن دنیا کے لالچ اور حرص بھی تھی، دنیا کا منصب ان سے چھن رہا تھا، یہ خوف تھا ان کا۔ تو فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہے گا، یہاں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے، زبردست قسم کی بات بتائی گئی ہے، جو عام طور پر کافر لوگ بھی اور یہ بعض مستشرقین اور کچھ نافہم مسلمان بھی اعتراضات کرتے ہیں، ان کا یہاں واضح الفاظ میں جواب ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے، چاہے، ان کی نیت میں کام کرنے کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا جذبہ اور نیت کیا ہے، اس نیت کی بنیاد پر ہی سارا کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی جو نیت کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، وہ بھی مل جائے گا وہ بھی، اور جو اللہ اور رسول کے لیے کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اور جو آتا ہے اس میں الفاظ کہ جو کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ مل جائے گا اس کو۔ تو نیت کے مطابق ہے عمل۔ یہاں کیا ہے، من کان، جس کا کام کرنے کا جذبہ دنیا ہو، تو یہ عمومی تو کفار کا ہے نا، کفار سارا کام جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کوئی مومن بندہ بھی کام کرتا ہے دنیا ہی کے لیے، سارا کام کرتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، وزینتہا، اور اس کے زیب و زینت کے لیے، اس کے سج دھج کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی لینے، یعنی اس کے فائدے لینے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے وفا یوفی، میں پورا دینا، ہم پورا دیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں، اس دنیا میں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بندہ جو کام کرتا ہے، یہاں مراد اعمال صالحہ، اچھے اعمال۔ دیکھو کافر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں بعض، اور مومن بھی کرتے ہیں، لیکن کافر کا جذبہ آخرت کا نہیں ہوتا۔ تو جو اچھا کام یہ لوگ، نیک اعمال، دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے پل بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، یہ کام کرنا، وہ کرنا، اچھے کام کرنا، اسی کو دیکھ کر بعض مسلمان متاثر ہوتے ہیں، یار مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، کس سے؟ مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں۔ ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں، ایسا کہا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں واضح کہتے ہیں وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، قسم کہ مومن بندہ جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہو، کافر مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ بہت پسند آتا ہو، تمہیں اس کی بہت سارے کام اچھے لگتے ہوں، لیکن مومن ہے، اس کے پاس قیمتی چیز ہے، یہ قرآن نے فرمایا۔ کہتا ہے اگر وہ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا مطلب پورا ہم دے دیں گے، کہاں؟ فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، یخسرون، خسارہ کرنا، وہم فیہا، اور وہ اس میں لا یبخسون، مجہول کا سیدھا، خسارہ نہیں کیے جائیں گے، ان کو خسارہ اس میں نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی چیز، ہاں دنیا، تو یہی چیز اس اصول ہی کے تحت ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے تو جیل ہے، آزمائشیں آتی ہیں، ان کے برے اعمال کا بدلہ بھی ان کو دیا جاتا ہے، ان کو کچھ ستایا بھی جاتا ہے کہ تاکہ یہ نکھر جائیں، لیکن کافر کو ان کے بعض اعمال اچھے ہوتے ہیں، ان کا بدلہ یہی دیا جانا ہوتا ہے، یہاں سے کافر کو بھی صاف کر کے لے جایا جاتا ہے قیامت کی طرف، اور مومن کو بھی لے جایا جاتا ہے صاف کر کے، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے ایمان کے ساتھ خالص لے جایا جاتا ہے، ان کے ایمان اچھے اعمال کا بدلہ یہاں دے کر اعمال سے صاف کر کے آخرت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو خسارہ، نقصان نہیں کیا، ان کا خسارہ نہیں کیا جائے گا اس میں۔ پھر آگے فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، ان لوگوں کے لیے پھر آخرت میں آگ۔ یہ فاسقوں کے اوپر بھی فٹ آ سکتا ہے، جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن فسق و فجور میں ایسے مبتلا ہے کہ دنیا کے لیے ہی سارے کام کرتے ہیں،
جتنا کچھ بھی وہ کرتے ہیں، وہ نیکی کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں شہرت کے لیے کرتے ہیں، نیکی کا جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا کے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کا کرتے ہیں، دنیا کا جو کام بھی کرتے ہیں تو دنیا ہی کے مفادات کے لیے کرتے ہیں، آخرت اور اللہ بیچ میں سے نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی پھٹ آ سکتا ہے، اور کافروں کا تو ہے ہی دنیا ہی کے لیے، آخرت کا تو ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ قاعدہ بتایا گیا کہ دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا، لیکن آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ بھی جہنم میں رہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، حبط خسرہ، ختم کر دیے گئے، ناکام کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، یعنی جتنے اعمال اس نے کیے وہ باطل کر دیے گئے، خراب کر دیے گئے، وباطل ما كانوا يعملون، اور بیکار کر دیے گئے جو کچھ یہ کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے اعمال اکارت چلے جائیں گے، ان کے اعمال بیکار چلے جائیں گے، ان کے اعمال، ان کے کام آخرت میں نہیں آئیں گے، یہی کہہ رہے ہیں۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے گڑھا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا، آپ لے آئے، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفترات، 10 صورتیں اس جیسی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، وَادْعُوا، اور بلاؤ، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تم سب بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو، مِن دُونِ اللّہ، اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر وہ جواب نہ دیں، لکم، تمہیں، یہاں دونوں مطلب میں نے آپ کو بتا دیے، لم یستجیبوا، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کو اس کا بھی جواب نہ دے تو جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، یہ بیکار جا رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے یہ جن بتوں، جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، وہ اس کا جواب نہ دیں تو لکم فاعلموا، تو یقین کر لو، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یقیناً یہ نازل کی گئی ہے اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرمان بردار نہیں بنو گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگانی کو، وزینتہا، اور اس کے سج دھج کو، نوفی الیہم، پورا دیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی جزاء اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس میں، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو نقصان نہیں کیا جائے گا، ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس میں کیا وہ ختم کر دیا گیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور بیکار کر دیا گیا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔